میں تو اسے چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہی سمجھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ چیئرمین کے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں؟ اب چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کے ریاست میں چیئرمین بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ عوام لیگ ہے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ تاریخ جو ہے وہ اپنا آپ دہراتی ہے۔ کبھی بھی وہ چیئرمین نہیں بنا جو ہم نے پیش کیا ہے، اوپر سے بھی آ جاتا ہے، نیچے سے بھی کوئی نکل آتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان پوشیدہ نیوز۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلدیاتی انتخابات کا عندیہ دے دیا ہے اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلال پور جٹا کی جو سیاست ہے وہ اس میں کھلبلی مچ چکی ہے اور مختلف جو پارٹیاں ہیں ان میں سے بہت سارے کارکنان نے از خود کو چیئرمین کے انتخابات کے لیے پیش کر دیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری افغان فاروق آف کلاچو۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ جو جلال پور جٹا میں بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں چیئرمین کے، آیا کہ یہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ بلدیاتی انتخابات کو لے کے ان کے کیا خیالات ہیں؟ السلام علیکم جوش صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سر؟ اللہ کا تو سب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ووٹ بینک پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ تو جلال پور جٹا کے حوالے سے نہیں ہے، یہ تو آپ نے پورے پاکستان کے حوالے سے سوال پوچھ لیا۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میرا نہیں خیال جو حکومتی پالیسیاں ہیں وہ تو پی ٹی آئی والے بناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو کوئی چیز بناتا ہے وہی اس کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ تو لوکل یا گراؤنڈ لیول پہ جو کام ہو رہے ہیں کاف کی طرف سے، وہ تو ہر دور میں جیسے وہ بہت کام کراتے ہیں، اسی طرح اب بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، نوکریاں بچوں کو مل رہی ہیں۔ تو جو سب اس چیز کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہاں پہ جو آزاد امیدوار ہے وہ آزاد امیدوار کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن میں آزاد امیدوار کوئی اچھی کارکردگی دکھا سکیں گے۔ بے شک یہ غیر جماعتی الیکشن بھی ہوں، لیکن کامیاب وہی بندے ہوں گے جن کے پاس پارٹیوں کی بیک اپ ہو یا پارٹی کے نامزد کردہ ہوں گے۔ لوگوں کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے جو 6 سے 7 لوگ ابھی از خود اپنے آپ کو امیدوار پیش کر چکے ہیں؟ یہ اصل میں کسی اس حلقے میں چودھری وجاہت صاحب ہمارے لیڈر ہیں، قائد ہیں، تو وہ اپنے کارکنوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑا ان کو عزیز رکھتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ جو 4-5 امیدوار ہیں یا 5 اور 2-3 شامل ہو جائیں گے تو یہی سمجھیں کہ یہ چودھری وجاہت صاحب کے پیار اور محبت کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہوگا۔ ورنہ میں تو اسے چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہی سمجھ رہا ہوں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کے ریاست میں چیئرمین بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو اس بارے میں گزشتہ دنوں میں ہوا کی بعض گشت یہ سنی گئی کہ چودھری افغان فاروق صاحب بذات خود چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نہیں، میں تو چیئرمین کا امیدوار نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرا گاؤں کلاچ اور جلال پور جٹا میں آتا ہے بالکل، اور یہ 8-9 ہزار کی آبادی ہے۔ تو ہم بھی ایز اے سیاسی ورکر اپنے قائدین سے اپنا حصہ مانگ سکتے ہیں، بالکل، تو وہ ان سے مانگیں گے۔ تو آپ کے صاحبزادے کے بارے میں بھی سنا گیا، تو آپ ان کو بھی چیئرمین کے الیکشن میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ چودھری صاحب سے مشاورت کر کے اس کے بعد ہی کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ چودھری صاحب کا جو فیصلہ ہوگا آپ اس پہ آمین چودھری کریں؟ صاحب کا فیصلہ میں بھی آمین کروں گا اور مجھے امید ہے باقی بھی سارے آمین کریں۔ ہاں، سیاست میں کوئی اپرچونٹیز ختم نہیں ہوتی، یہ تو تا حیات رہتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیئرمین جلال پور جٹا کی کوئی آخری اپرچونٹی نہیں ہے، اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہے، کئی مرحلے آنے ہیں، کئی مواقع آنے ہیں۔ لیکن میں یہ ایک چیز واضح کر دوں کہ کلاچور کے لوگوں کی پوری مشاورت سے، اپنی برادری کی مشاورت سے، پورے گاؤں کی مشاورت سے ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے سیاسی ورکر چودھری وجاہت صاحب سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کریں گے۔ آگے تو پھر قیادت کا کام ہے کہ وہ ہمیں اس اہل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، کریے کہ جو پچھلا دور گزرا جس میں کاف لیگ اپوزیشن میں تھی اور لیکن پھر بھی کاف لیگ کا جو چیئرمین ہے وہ منتخب ہوتا ہے، تو جو پچھلے چیئرمین گزرے ان سے جو آپ کو توقعات تھیں آیا کہ وہ آپ کے توقعات پر پورا اترے؟ پارٹی لیول پہ جائیں تو چیئرمین تو وہی توقعات پہ پورا اترتا ہے جس پہ اس کے پارٹی کے ورکر مطمئن ہوں، تو وہ آپ پارٹی ورکروں سے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ مطمئن ہوں گے۔ ہمارے اب ایک اور بڑا جلال پور جٹا میں نا ایک عجیب کام ہو رہا ہے کہ جو آدمی کل ہماری جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، 100 بسم اللہ
ان کو ہم وہی گھر والی عزت دیتے ہیں، بھائیوں والی دیتے ہیں. لیکن یہاں ہر بندہ جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو سینئر رہنما کہتا ہے. تو میں نے تو اب اپنے آپ کو رہنما کہنا بھی چھوڑ دیا. میں تو ایک ورکر پہ آ گیا. میں تو کاف کا نہ سینئر رہنما ہوں نہ رہنما ہوں، میں تو ایک ورکر ہوں. بالکل. تو ورکر کی حیثیت سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ چودھری وجاہت صاحب سے کچھ ایک دو مطالبات کریں گے. آگے وہ سیاسی قیادت کی اپنی مرضی ہے، وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں نہیں دیتے، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سارے اس پہ آمین کریں. آمین کریں. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ آپ کے اندازے کے مطابق جو جلال پور جٹا بلدیہ کا چیئرمین ہوگا اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اس میں خصوصیات وہی ہوگی جو اپنا وجاہت صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک شریف آدمی ہوگا. اچھا، شریف آدمی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ شریف آدمی سے مطلب یہ ہے کہ اس کی لک بھی شریف آدمی کی طرح ہو، اس کا ماضی بھی شریف آدمی کی طرح ہو، اور وہ نظر بھی شریف آدمی کی طرح. آج میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ چودھری وجاہت صاحب کے بچے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، انگلینڈ امریکہ سے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ چودھری وجاہت صاحب بھی جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ کے گریجویٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلے انہوں نے کالج کیا ہوا ہے ایچیسن کالج لاہور سے، اور اس کے بعد انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ سے. تو وہ بہت پڑھے لکھے، بڑے زیرک اور بڑے تجربہ کار سیاستدان. انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی ہے ہم تو انشاءاللہ چوئی صاحب کے ورکر ہیں، اور ان سے دوستی بھی ہے، پیار محبت بھی ہے. اور یہ جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی ہے نا، یہ کسی بھی سیاستدان کے حلقے میں جب بہت زیادہ کینڈیڈیٹ آتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی اس سیاستدان کو جاتا ہے. کینڈیڈیٹس کو نہیں جاتا کہ وہ سارے اس قابل ہیں کہ سارے ہی چیئرمین بن جائیں یا سارے کالے. یہ بھی چودھری وجاہت صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اصل میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یہ اصل میں ان کا پیار اور محبت ہے، یہ ان کا جو وہ اپنے ورکروں سے کرتے ہیں. چودھری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جو بندہ قابل ہوگا اس دفعہ کوشش کریں گے، میں بھی مشورہ دوں گا، اپنی رائے بھی دوں گا کہ جلال پور جٹا کا چیئرمین ایسا ہو جو واقعہ ہی اس قابل بھی ہو، اور اگر وہ 4-5 سال چیئرمین رہے تو قیادت کو شرمندگی نہ ہو، اور نہ ہم ورکروں کو شرمندگی ہو کہ ہم نے کسے چیئرمین بنایا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ چیئرمین کے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں؟ جی اس دفعہ میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اس وقت تو ہماری پارٹی کے کافی گروپس جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. جو بھی حالات نظر آ رہے ہیں کبھی نون لیگ کے یہی حالات تھے. تو میرے خیال میں ہمیں چودھری برادران کی ڈیسیژن پاور پہ یقین ہے، اور میں ایسا اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت سمجھوں گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے قائدین چودھری وجاہت صاحب، چودھری حسین صاحب جو فیصلہ کریں گے، پارٹی کے جتنے بھی ورکرز ہیں اس پر انشاءاللہ عمل درآمد کر کے. اور اس پہ ایک بات بتائیں کہ قبل از وقت میدان میں 6 چیئرمین موجود ہیں، تو ابھی تک ان 6 کے 6 امیدواروں میں سے کسی کے ساتھ پارٹی کی حمایت ہے؟ جو 6 چیئرمین آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو کنفرم 6 کا نہیں ہے، 3-4 تو میرے مائنڈ میں ہیں. میرے خیال سے، بلکہ خیال نہیں، کنفرم ہے مجھے کہ ان کو پارٹی کا کوئی بھی اندیہ نہیں ہے. کیونکہ جو چیز ہم پارٹی میں گردش کر رہی ہے، جو چودھری برادران نے عوام سے، پبلک سے جو وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے مطابق تو وہ انشاءاللہ تمام پارٹی عہدیداران اور تمام بندوں کو اور اپنے ورکرز کو اکٹھا کریں گے، اور ان کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی ڈیسیژن کریں گے. فی الوقت ان کا چلنا، اس طرح کی موومنٹس کرنا اور شہر میں اس طرح کا وہ ہنگامہ برپا کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا. شاہ صاحب آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک ٹوٹنے سے پاکستان مسلم لیگ کاف کا ووٹ بینک کوئی خراب ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ چودھری برادران کا شروع سے ایک اپنا ذاتی ووٹ رہا ہے. جب پی ٹی آئی نہیں تھی، پی ٹی آئی ابھی فعال ہوئی، آپ دیکھ رہے ہیں سابقہ کچھ سالوں سے، اور چودھری صاحب کی وطن جو ہے وہ اس ایریے میں پرانی چلی آ رہی ہے. میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو اگر اس کی فرق پڑ رہا ہے کارکردگی پر، اس سے چودھری برادران کی کارکردگی پہ تو اثر انداز ہوگا. تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف اپنا چیئرمین کا امیدوار نامزد کرے گی وہ جلال پور جٹا سے ہی ہوگا کہ کسی باہر کے علاقے سے ہوگا؟ جی اس سلسلے میں غالباً کچھ عرصہ پہلے میں ناک ہاؤس کیا تھا، تو ادھر میری چودھری صاحب وجاہت صاحب سے ملاقات ہوئی. لاک ڈاؤن سے پہلے کے معاملات ہیں، تو تب بھی ایک شور برپا ہوا جب سراؤنڈنگ ایریاز کو جلال پور جٹا میں شامل کیا گیا.
تو اس وقت یہ شور برپا ہوا کہ یہ جو باہر کے ایریے آ رہے ہیں اندر، اس سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کینڈیڈیٹ بھی شاید باہر سے ہے۔ تو جب یہ شور اخبارات میں یا سوشل میڈیا پر آیا تو میں اتفاق سے ادھر موجود تھا، تو چودھری بجاز صاحب نے باقاعدہ یہ کہا کہ انشاءاللہ جو بھی چیئرمین ہوگا وہ جلال پور جٹاں سٹی سے ہوگا۔ اس میں قطع کلامی کے لیے معذرت، اس میں ایک اور چیز کہی گئی ہے کہ ان کو ایک عدد شریف النفس چیئرمین چاہیے، تو شریف النفس چیئرمین سے کیا مراد ہے؟ شریف النفس چیئرمین سے مراد اب میں اس کو زیادہ ڈیفینیشن تو نہیں کر سکتا۔ مقصد تو شریف النفس سے یہی لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کم از کم جو بھی بندہ سلیکٹ ہو وہ ایک تو اخلاق کا اچھا ہو، یا اس کا وہ ایجوکیشن لیول اچھا ہو، اور میرے نزدیک تو یہی سمجھ ہے۔ اور شریف النفس سے اب جو شہر میں ایک شور برپا ہے جی شریف کا، اس کا میں مزید کیا اپنا وضاحت نہیں کر سکتا کہ شرافت سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں شرافت سے مراد یہی ہے جو میں نے بات کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں جو چیئرمین ہوگا آزاد امیدوار کو کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو اس آنے والے الیکشن میں آزاد امیدوار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی بندہ کرے کوشش کرتا ہے تو میرے خیال سے وہ اس کی ہم خیالی ہوگی، کیونکہ ہمارے اس طرف جو اس چیز کا ٹرینڈ نہیں ہے، کیونکہ ابھی دو سسٹم ہیں، ایک تو غیر جماعتی ہے اور ایک جماعتی ہے۔ جماعتی جو ہوگا وہ میونسپل کمیٹی کا وہ لیٹ ہے، ابھی الیکشن جو یہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہم سن رہے ہیں وہ تو غیر جماعتی ہے، اور غیر جماعتی الیکشن میں سب کا رائٹ بنتا ہے، سب انشاءاللہ جو بھی ہوں گے اس میں حصہ ایک لیں۔ آخری سوال آپ سے کہ اس دفعہ جو ہونے والا چیئرمین ہوگا آپ کیا دیکھتے ہیں، وہ اپوزیشن سے ہوگا یا حکومت سے ہوگا؟ نہیں، اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی حکومت سے ہی ہوگا، تو معاملات تو حکومتوں سے ہی چلتے ہیں، یہ ہمارے ایک معاشرے کا ٹرینڈ بھی بن چکا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا نا، حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اور چیئرمین پاکستان مسلم لیگ کاف کا جلال پور جٹا میں آ گیا۔ جی بالکل ایسا ہوا تھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک ابھی بھی شور شہر میں جو ہے وہ اس چیز کا آ رہا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ اپنا آپ دہراتی ہے، تو میرے خیال میں ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے اگر ایسا ہوا تھا تو وہ حکمرانوں کی کمزور حکمت عملی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اور چودھری برادران کی حکمت عملی جو ہے وہ پہلے بھی مضبوط رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی وہ مضبوط ہی نظر آئے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ابھی تک کوئی بھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی بھی ممبر میدان میں نہیں آیا۔ ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی پریزیڈنٹ محمد شبیر احمد میر صاحب۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، یہاں پہ چودھریوں نے کلین سویپ کر لیا، قاف لیگ کی حکومت آنے سے نون لیگ کا ووٹ بینک خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ نہ ان کی وجہ سے کم ہوا ہے بلکہ زیادہ ہوا ہے، کیونکہ ان کی پالیسیاں عوام کچھ پالیسی ہیں، تو یہ جو گورنمنٹ ان کی آگے جاتی جائے گی تو گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اور بڑھے گا، کام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ بتائیے کہ میر صاحب کہ ابھی تک پاکستان مسلم لیگ کاف کے غالباً 6 امیدوار از خود وہ میدان میں آ چکے ہیں چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن ابھی تک نون لیگ کے کوئی بھی جو امیدوار ہے وہ میدان میں نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو کاف لیگ ہے کوئی جماعت نہیں ہے، یہ گروپ ہیں، مختلف گروپ اور مفادات کا مجموعہ ہے، یہ نہ ان کا کوئی نظریاتی لین دین ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ ہلکے کی جماعت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کا ایک ویژن ہے، جس کا سارا ایک نظریہ ہے۔ محمد نواز شریف کی سرپرستی میں ہم چل رہے ہیں، ہماری تنظیم جو ہے وہ ڈویژنل اور ضلع سطح پر بن گئی ہیں، ابھی یہاں بھی جو ہے اس کے بعد ہم حلقہ اور شہر کی سطح پر بھی بنائیں گے، تو ہمارے سارے فیصلے جو ہیں وہ انڈیویجولی نہیں ہوتے ہیں، جو مشاورت کے ساتھ جو بھی مناسب امیدوار ہوگا اس کو ہم میدان میں اتاریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو شروعی سیاست ہے یہ اس کا خاتمہ، یعنی کہ ابھی تک نون لیگ نے کوئی بھی امیدوار ہے اسے نامزد نہیں کیا؟ ابھی تک ہم نے کوئی فائنل نہیں کیا، مشاورت جاری ہے، مزید جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مزید مشورہ کر کے جب کوئی اناؤنس ہو جائے گا۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں
کہ یہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے قبل از وقت۔ یہ ایک چیز بتائیے گا کہ ان بلدیاتی انتخابات میں آپ آزاد امیدواروں کو کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں؟ سیاسی دور آ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک سیاسی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے، اس کے ساتھ بھی لوگوں کی جو ہے نا ہمدردیاں ہیں، تو لہذا ابھی میں سمجھتا ہوں جو آزاد امیدوار ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں، دے ول جوائن ایٹ دا ٹائم۔ اچھا، ایک اور بعض گشت یہاں پہ بات اور بات سننے کو مل رہی ہے کہ جو چیئرمین ہوگا وہ جلال پور جٹا سے ہی ہوگا، باہر کے علاقے سے نہیں ہوگا، تو اس بارے میں آپ کو کیا خیالات ہیں؟ یہ کس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ کئی مسافر گروپ بھی جو ہے نا پار توڑ رہے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی مسافر ہیں یہ کہیں ٹکٹ نہ لے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو امیدوار ہوگا وہ شہر سے ہوگا اور بہت مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ شہر میں ایک اور بات بڑی چبھتا سوال یہ ہے کہ جو انہیں ایک شریف النفس چیئرمین چاہیے، اب یہ شریف النفس چیئرمین سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کا شریف اپنا اپنا ہے اور ہر ایک کا نفس اپنا اپنا ہے، یہ معیار جو ہے نا جی وہ مقرر نہیں ہے کہیں کہ یہ شرافت کا معیار ہے، کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے، تو یہ یعنی کہ ہر بندے کا ایک اپنا معیار ہے کہ ٹھیک ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے خیال میں جو سٹی کا چیئرمین ہے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھو جی، کوئی بھی جو پبلک عہدہ رکھتا ہے اس کا سب سے پہلے ماٹو ہو کہ وہ فلاح الناس یعنی لوگوں کی فلاح کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے۔ جتنی بھی کام بنیادی آ جاتے ہیں تو جو پانی کا مسئلہ ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن تو اس لیے کرائے جاتے ہیں اور یہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ عوام کو اسٹیپ پر ان کی جو ہے نا بیسک جو چیزیں ہیں وہ مہیا ہوں، تاکہ ان کو جب ایم این اے ایم پی اے کے پاس نہ جانا پڑے۔ ٹھیک ہو۔ آپ بذات خود چیئرمین کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے کوئی ابھی فیصلہ نہیں کیا اور میں کوشش کروں گا کہ کوئی ہمیں ینگ اور انرجیٹک آدمی ملے اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالی میدان میں اتاریں گے۔ اور وہ حال ہی میں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ اخبار میں پڑھنے کو ملی تھی کہ آپ پریزیڈنٹ شپ سے ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہوتے ہوئے یہ جو ہے نا ذمہ داری کسی ایسے شخص کے حوالے کروں کہ جو اس کا اہل ہو، اور میں جو ہے نا یہ نہیں کہ کوئی جماعت چھوڑ رہا ہوں یا کچھ، جماعت کا میں خدمت کرتا رہوں گا، مگر یہ ہے کہ یہ نیا خون آنا چاہیے، اور یہ بڑی زیادتی ہے ادھر پاکستان میں کہ ایک ہی آدمی جو ہے نا وہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو اس دفعہ چیئرمین ہوگا وہ اپوزیشن سے ہوگا؟ پاکستان میں یہ پریڈکٹ کرنا کہ کیا ہوگا پاکستان کی حد تک مشکل ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اور جلال پور جٹا کی تو ہسٹری ہے، میں تقریباً 70 سے پالیٹکس میں ہوں، کبھی بھی وہ چیئرمین نہیں بنا جو ہم نے پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اوپر سے بھی آ جاتا ہے اور نیچے سے بھی نکل آتا ہے، تو اٹ ڈپینڈس۔